السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جمعہ میں آپ نے سنا کہ والدین کے اوپر ان کے اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں۔ بچوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے ماں باپ کو اللہ تعالی نے کس طرح حکم دیا کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کرے، پرورش کرے، اس کا بیان ہوا۔ آج ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں اولاد کے اوپر۔ ماں باپ نے تو بچے کو بچپن سے لے کر جوانی تک پال پوش کر پرورش کر کے جوان کر دیا، اس کی شادی کر دی، اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ اب اس اولاد پر اس کے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اسی کے حوالے سے آج گفتگو کرنی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے تمہیں حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے کوئی تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو، ان سے نرم اور محبت سے بات کرو۔ اور ارشاد فرمایا ان کے لیے اپنی رحمت محبت کے بازو کو پھیلاؤ اور اپنے رب سے دعا کرو کہ رب ہمارے تم ان دونوں پر، میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح سے ہمارے ماں باپ نے بچپنے میں ہم پر رحم فرمایا۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو اف تک نہ کہو، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو کہ جس کی وجہ سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اگر ان سے بات کرنی ہے تو نرمی سے بات کرو، محبت سے بات کرو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمارے، اے رب ہمارے رحم فرما۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حملتہ امہ کرہا، کہ اس کی ماں اس کی تکلیف کو جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ آپ اندازہ کیجیے، ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھتی، 9 مہینے تک اس کا بوجھ برداشت کرتی۔ اس درمیان میں اس کا خوراک کیا ہوتا ہے؟ اس عورت کا خون ہوتا ہے۔ عورت حمل میں ہو تو اپنی اولاد کو اپنے خون دے کر پرورش کرتی ہے، اپنے خون سے اپنے رحم میں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اور جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے دودھ سے اس کی پرورش کرتی ہے۔ ماں نے اپنا دودھ بھی اپنے بچے کو پلایا اور اپنا خون جگر سے بھی اپنے بچے کی آبیاری کی، اور اسے لے لے کر ہر طرح سے نجاست پیشاب کرتا رہا، اس کے جسم پر پاخانہ کرتا رہا۔ سردی کی رات ہے، ٹھنڈک کی رات ہے، بستر پر بچے نے پیشاب کر دی، ماں خود اس پیشاب پر سو گئی، ٹھنڈ میں خود رہی، اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر پرورش کیا، اسے پالا کہ میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، میرے بچے کو ٹھنڈی نہ لگ جائے۔ خود پریشان ہوتی رہی، اپنی بچے کو پریشانی سے بچاتی رہی، اور خود ٹھنڈک برداشت کیا، خود مصیبتیں برداشت کی، اور اس بچے کو پالتی رہی۔ پیشاب کر دیا، کبھی اس نے برا نہیں مانا، کپڑے ابھی پہنی ہے، ابھی نہا کر آئی ہے، صاف کپڑا پہنی ہے، ابھی بچے نے گود میں پاخانہ کر دیا ہے، پیشاب کر دیا ہے، اسے برا نہیں لگتا ہے، ماں کو برا نہیں لگتا کہ میرے بچے نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ خوشی خوشی وہ کپڑا دھوتی ہے، نہانے کے بعد ایک بار بھی اپنے بچے پر غصے کا اظہار نہیں کرتی، اور ایک بار بھی اپنے بچے پر ناراض نہیں ہوتی ہے، اور اس کی ہر طرح سے پرورش کرتی ہے۔ خود نہیں کھاتی ہے، اپنے بچے کی بھوک کا خیال رکھتی ہے۔ باپ کیا ہے، ماں کے ساتھ ساتھ باپ کیا ہے، در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس کھیت میں، کبھی اس کھیت میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس گاؤں میں، مارا مارا پھرتا ہے تاکہ کچھ پیسے ہو جائیں، کچھ آمدنی ہو جائے کہ اپنے بچے کی پرورش کریں، اپنے بچے کو اچھا کپڑا پہنائے، اپنے بچے کو اچھا کھانا کھلائے۔ ماں باپ دونوں مل کر اس بچے کے لیے قربانی پیش کی، نیند حرام کی، پریشانیاں اٹھائی، ہر طرح سے کوششیں کر کے اپنے بچے کو جوان کیا۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بوجھ ہے، کبھی ماں باپ نے اپنے بیٹے کو بوجھ نہیں کہا، کبھی ماں باپ نے اپنی اولاد کو اپنے اوپر بوجھ نہیں کہا۔ تو اس طرح سے نوجوانوں یہ سنو، اللہ نے ارشاد فرمایا معلوم ہے تمہیں وجود میں لانے والا اس دنیا میں کون ہے؟ تم نہیں تھے، تمہیں وجود بخشا اس دنیا میں، سب سے پہلے تو تمہارا خالق حقیقی اللہ ہے، اس نے پیدا کیا، اور کس طرح پیدا کیا؟ تمہارے ماں باپ کے وسیلے سے، تمہارے ماں باپ ذریعہ بنے تمہارے لیے، تم دنیا میں آئے،
اور پرورش کی اگر دھیان نہ دیتی، ماں توجہ نہیں دیتی، باپ اخراجات برداشت نہیں کرتے، تم مر جاتے بچپنے میں، تمہیں موت آ جاتی، لیکن مرنے نہیں دیا۔ رات کی تنہائی میں ڈاکٹر کے لے کر 12 بجے رات میں اگر تکلیف ہوئی اور نیند قربان کر کے 12 بجے رات میں ماں بچے کو گود میں لے کر دوڑ رہی ہے، کبھی ہاسپٹل کبھی ڈاکٹر، اس طرح سے اپنے بچے کو پرورش کی۔ جب جوان ہو گیا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب کیا ہے، ماں باپ پہلے تو ماں باپ سہارا ہوئے بچے کا، اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بچے کو جوان کر دیا، بچے کو پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ اب میرا بچہ سہارا بنے گا، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے گا، اپنے ماں باپ کا سہارا بنے گا۔ لیکن وہی نوجوان جس کو اس کے ماں باپ نے پرورش کی، بوڑھا ہونے کے بعد اب اس کے ماں باپ کی بولی اچھی نہیں لگتی، اس کے باپ کی بولی اسے اچھی نہیں لگتی، ماں کی بولی اچھی نہیں لگتی ہے، ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگے، ماں باپ کو بھاری سمجھنے لگے۔ رات کی تنہائی میں بوڑھا باپ چلا رہا ہے، ماں باپ رات کی تنہائی میں ماں کو تکلیف ہے، بیٹا اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ماں باپ جس نے اپنی اولاد کو اس طرح پرورش کی، کیا اسی اس دن کے لیے پرورش کی کہ جس دن کے ہم نے اس طرح پرورش کی تاکہ بچپن جوان ہو کر ہمارا بیٹا ہی ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ دے، ہم اپنے بیٹے پر بوجھ بن جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ کی خدمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک حدیث، ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے، میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اب اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ پھر اللہ کے نبی، پھر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ حضور نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ جب چوتھی بار اس نے کہا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ 4 درجے میں 4 بار اللہ کے نبی نے جواب دیا، چاروں بار آپ نے کہا کہ ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، چوتھی بار آپ نے کہا کہ ماں کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اس حال میں چلے گئے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض نہیں، لاکھ عبادت کر لے، وہ چاہے وہ بندگی کر لے، چاہے اس کے لیے ایصال ثواب میں چاہے جتنا خرچ کر لے، اگر ماں باپ ناراض ہو کر دنیا سے گیا ہے تو اللہ اس سے کبھی نہیں خوش نہیں۔ جس اولاد سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اس سے رسول بھی ناراض، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ نہیں۔ تو جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تو گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا، اور جس نے رسول کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ آپ اندازہ کیجیے ماں باپ کتنی دقتیں اور پریشانیوں کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے۔ ماں باپ کے کیا حق ہیں کہ اگر زندگی بھر اگر اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا رہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک تکلیف جو بچے کی ولادت کے وقت ماں کو ہوتی ہے، ایک جھٹکا جو تکلیف ہوتی ہے وضع حمل کے وقت، پیدائش کے وقت، اس ایک تکلیف کا بدلہ پوری زندگی اگر خدمت کرے گا تو اس کا حق ادا نہیں کرے گا۔ ایک تکلیف جو پیدائش کے وقت ہوئی، اس کا حق آدمی زندگی بھر اگر اپنی ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کا حق ادا نہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، موت عورت کے لیے ولادت کا وقت ایک موت ہوتی ہے، اس کے دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ جس طرح ایک تکلیف ماں کو ہوتی ہے، اگر انسان کو ہو جائے تو انسان مر جائے، موت آ جائے اسے، لیکن اتنی شدت کی تکلیف ماں برداشت کرتی، اور اتنی تکلیف کے باوجود جب اپنے بچے کو دیکھ لیتی ہے
ساری تکلیف بھول جاتی ہے۔ یہ ماں باپ کا کرم ہے، یہ ماں باپ کی شفقت ہے کہ چاہے جتنی بھی تکلیف میں رہے اولاد کو خوش دیکھتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ اولاد کو ناراض دیکھتی ہے، غمگین دیکھتی ہے تو اولاد تو ماں باپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی تہوار آتا ہے، کوئی خوشی کا دن آتا ہے، ماں باپ اپنے لیے نہیں سوچتے کہ ہمیں کپڑے اچھے ہوں، اسی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں پرانے کپڑے دھو کر ہم پہن لیں گے، لیکن ہمارے بچے کے لیے نئے کپڑے، ہماری اولاد کے لیے نئے کپڑے ہوں۔ کس محبت کے ساتھ، کتنی قربانیاں دے کر ایک ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اپنے اولاد کو پالتا ہے، اور وہ اولاد جب جوان ہونے کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے، اپنی بیوی کی بات سن کر یا دوسرے کے بہکاوے میں آ کر جب اپنے ماں باپ کو کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے ان کے دل کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے نفل روزہ نہیں، نفل نماز میں ہو، اگر نماز میں ہو تم اور ماں باپ تمہیں آواز دے کے پکار دے کہ میرے بچے ادھر آؤ، اگر تم نفل نماز میں ہو تو نماز چھوڑو اور ماں کے پاس جاؤ، پہلے باپ کے پاس جاؤ، اگر وہ بلا رہے ہیں تو نفل نماز ہے اسے چھوڑ دو اور نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس جاؤ، اس سے زیادہ بہتر عبادت ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت وہ ہے کہ انسان کی زندگی بچ جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 3 شخص کہیں جا رہے تھے، بارش تنہائی، بارش ہوئی، آندھی چلی، ایک پہاڑ کے کھول میں چھپ گئے، آندھی تیز چلی، ایک پتھر آ کر گیٹ پر بند ہو گیا، دروازہ ہی بند ہو گیا، اتنا بھاری پتھر ہے وہ ہٹا نہیں سکتے۔ اب تو موت قریب ہو گئی، اب یہ پتھر ہٹنے والا نہیں، اب اسی غار کے اندر یہ تینوں مر جائیں، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، زندگی کے لیے کوئی راستے نہیں ہے۔ تینوں نے کہا اب کیا کریں، آخری وقت ہے۔ اس میں سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو نیک عمل کیا ہے اسی کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، شاید اللہ ہماری دعا قبول کر لے، ہماری زندگی بن جائے۔ تو بخاری شریف میں ہے، حدیث میں ہے کہ اس میں سے ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار عالم ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، اگر اپنی ماں باپ کے حسن سلوک کو پسند آیا، ہم نے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اس خدمت کو اگر تمہیں پسند آیا، پروردگار عالم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، اس حسن سلوک کے واسطے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری زندگی بچا لے، ہمیں بخش دے، ہماری حیات بخش دے۔ کہتے ہیں کہ جو ہی اس نے ماں باپ کے حسن سلوک کے لیے دعائیں کی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ پتھر کھسک گئے، اتنا وزنی جہاں نا امید ہو گئے موت سے، اور ماں باپ کے وسیلے سے دعا کی، ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا واسطہ بنایا، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اسے دوبارہ زندگی عطا کی۔ یہ ہے ماں باپ کہ ایک تو پیدائش میں زندگی دی اور ایک آخری وقت جب موت کا وقت تھا اس وقت بھی ماں کے سہارے سے، ماں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے قبول کر لیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اولاد کی، جیتے جی اگر اپنے ماں باپ کو آپ خوش نہیں کیے تو ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ سے غلطی ہوئی اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، خدمت کر رہے ہیں، جتنی زندگی بچی ہے اتنی زندگی میں ان کی خدمت کریں، اسے خوش کر لیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے خوش ہو۔ ورنہ اگر اللہ ناراض اور اللہ کے رسول ناراض تو آپ کا ٹھکانہ، یہ ساری عبادتیں ساری کچھ برباد ہو جائے۔ لیکن ہم میں ہوتا کیا ہے، ہم
ماں باپ کے لیے وہ نہیں کرتے جو اللہ کے حکم دیا ہے۔ باتیں بڑی لمبی ہے، ابھی اور کئی بار اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اس پر آگے اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں وہ سنتیں اللہ